اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. ایک صلوات حضرات گرامی، ایک مرد مومن کے 40ویں کی اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف و مانوس آیت کو تلاوت کیا، اس میں اس آیہ قرآنی کے ذریعے تمام تر اذہان انسانی کو حقیقت حیات انسانی کی جانب متوجہ کیا گیا، اور اعلان ہوا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دیکھیے، دنیا میں بہت سے عنوانات ہیں اور بہت سے موضوعات ہیں، لیکن جتنے بھی عنوانات اور جتنے بھی موضوعات ہوتے ہیں، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس موضوع کا، اس عنوان کا انکار کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ توحید کا ذکر کیجئے، اگر آپ نبوت کا تذکرہ کیجئے یا جنت و جہنم کا ذکر کیجئے، تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم قیامت کو نہیں مانتے، ہم جہنم و جنت کو نہیں مانتے، ہم قبر کے سوال و جواب کو نہیں مانتے، ہم گناہ و ثواب کو نہیں مانتے. تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور نبی کا انکار کرتے ہیں اور مولا علی کا انکار کرتے ہیں اور قیامت و شفاعت و جہنم و جنت کا انکار کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ذہن پر زور دیجئے تو آپ کو اللہ کا انکار کرنے والے اور نبی کا انکار کرنے والے ملیں گے، لیکن آج تک کوئی موت کا انکار کرنے والا آپ کو نہ ملا ہوگا. یہ ایک عجیب موضوع ہے کہ موت ایک ایسا موضوع ہے کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، نبی کو مانے یا نہ مانے، قیامت کو مانے یا نہ مانے، شفاعت کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہر شخص موت کو ضرور مانتا ہے. اور موت کے لیے کوئی یہ بھی نہیں کہتا، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. موت کے لیے کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ صاحب ہم کو تو موت کے آنے پر یقین ہی نہیں تھا، جب سے فلاں مولانا صاحب کی مجلس سنی اور ان مولانا صاحب نے ایسی ایسی دلیلیں دے دی موت کے لیے، تو جب سے ہم وہ مجلس و وہ تقریر سن کے آئے تب سے ہمیں موت پر یقین آیا. یا جب سے ہم نے وہ کتاب پڑھی تو اس کتاب میں ایسی ایسی آیتیں لکھی ہوئی تھیں اور ایسی ایسی روایتیں درج تھیں کہ وہ کتاب پڑھنے کے بعد ہم کو یقین آیا کہ موت بھی آنا ہے. دیکھیے، موت ایک ایسا موضوع ہے کہ نہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ ثبوت کی ضرورت ہے، نہ آیت کی ضرورت ہے، نہ روایت کی ضرورت ہے، نہ تقریر کی ضرورت ہے، نہ تحریر کی ضرورت ہے. یقین موت کے لیے ایک جنازہ بہت ہوتا ہے، یقین موت کے لیے ایک میت بہت ہوتی ہے کہ ایک جسم بے جان ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور اس جسم بے جان میں آنکھیں ہیں مگر بصارت نہیں، کان ہیں مگر سماعت نہیں، دماغ ہے مگر فکر نہیں، دل ہے مگر دھڑکن نہیں، زبان ہے مگر گویائی نہیں، خون ہے مگر روانی نہیں، ہاتھ ہیں مگر طاقت نہیں، پاؤں ہیں مگر قوت نہیں. ایک جسم سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا، کان ہیں مگر سن نہیں سکتا، زبان ہے مگر بول نہیں سکتا، دل ہے مگر دھڑک نہیں سکتا،
دماغ ہے مگر سوچ نہیں سکتا، ایک جسم ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، مگر یہ جو جسم ہے اور جس کا ہے وہ نہیں ہے۔ اسی کا نام موت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، اس کا نام ہے۔ ہے مگر نہیں ہے، یہ ہے جس کا جسم ہے مگر صاحب جسم نہیں ہے، اسی کا نام موت ہے۔ میرا سوال ہے عزیزوں کہ جب موت کا کوئی انکار نہیں کرتا تو بھی موت کی جانب اتنا متوجہ کیوں کیا گیا؟ کیوں بار بار حکم ہو رہا ہے کہ موت کو یاد رکھو، موت کو فراموش نہ کرنا، موت کو یاد رکھنا، بستر پر جانا تو یہ سوچ کے جانا کہ ہو سکتا ہے کہ کل صبح تمہاری آنکھ نہ کھلے اور یہ تمہاری آخری رات ہو اور یہ تمہاری آخری نیند ہو۔ یہ کیوں بار بار موت کی جانب کیوں متوجہ کیا گیا ہے؟ تو عزیزان گرامی ہے، جو موت کا اتنا ذکر کیا گیا تو یہ موت سے ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کے لیے ہے۔ یہ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کے لیے کہ سمجھو موت کہتے کسے ہیں؟ موت زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت ایک اور زندگی کے شروع ہونے کا نام ہے۔ موت خاتمہ حیات کا نام نہیں ہے، موت آغاز حیات کا نام ہے۔ ادھر آئیے قمر بھائی، آپ بھی آگے آ جائیں، ادھر تشریف لے آئیں، جگہیں صلوات بھیجیں محمد موت زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت زندگی کے شروع ہونے کا نام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے سفر میں ہم چلے اور چلتے چلتے 50 سال بعد یا 60 سال بعد یا 70 سال بعد موت نام کی ایک دیوار پڑی ہے۔ موت زندگی کے سفر میں پڑنے والی دیوار کا نام نہیں ہے، موت ایک اور زندگی میں پہنچانے والے دروازے کا نام ہے۔ ایک دروازہ ہے جو دو زندگیوں کے بیچ میں لگا ہوا ہے، یہ دروازہ موت کہلاتا ہے۔ ایک زندگی موت سے ادھر کی زندگی ہے، ایک زندگی موت کے ادھر کی زندگی ہے۔ یہ دو زندگیاں ہیں، ایک موت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اب یہ زندگی اس لیے دی گئی کہ اس زندگی میں ہم طے کریں کہ موت کے بعد جو زندگی ہے وہ جنت میں گزارنا ہے یا جہنم میں گزارنا ہے۔ موت سے پہلے اس زندگی میں ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ موت سے پہلے ہم کیسی زندگی گزاریں، ایسی زندگی کہ جس کے بعد ہمیں جنت کی زندگی ملے، یا ایسی زندگی جس کے بعد ہمیں جہنم کی زندگی ملے۔ دیکھیے اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ کوئی جہنم میں جائے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ رؤوف ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم جائے، اس لیے اللہ نے جہنم بنایا ہی نہیں۔ اللہ نے جنت بنائی، اللہ نے جہنم نہیں بنایا۔ آپ خاموش ہو گئے، اس لیے خاموش ہوئے کہ بچپن سے سب نے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنت بھی اللہ نے بنائی ہے اور جہنم بھی اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں کہ جنت اللہ نے بنائی ہے، جہنم اللہ نے نہیں بنایا۔ آپ کہیں گے غلط، جنت کا خالق بھی اللہ اور جہنم کا خالق بھی اللہ، جنت بھی اللہ نے بنائی اور جہنم بھی اللہ نے بنایا۔ مگر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جنت اللہ نے بنائی ہے مگر جہنم اللہ نے نہیں بنایا۔ آپ ثبوت پوچھئے تو میں دلیل نہیں سناؤں گا، میں حدیث سناتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اے علی، اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر جمع ہو جاتی، اے علی اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر جمع ہو جاتی، لما خلقت النار، تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب اللہ نے جہنم بنایا نہیں ہے، دشمنان علی نے بنوایا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور کیا اللہ نے سنیں گرامی، اللہ نے جہنم بنایا نہیں ہے، دشمنان علی نے بنوایا ہے۔
تو بھئی اللہ نہیں چاہتا کوئی جہنم جائے، اللہ نے موت سے پہلے کی زندگی دی کہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں جو ہم کو جنت ملے۔ دیکھیں یہ زندگی جو موت سے پہلے کی زندگی ہے، یہ تمہید حیات بعد ممات ہے، یہ اس زندگی کی تمہید ہے جو ہم کو موت کے بعد ملے گی۔ اب اس زندگی میں طے کرنا ہے، اب اس زندگی کو کیسے گزاریں، اس کا ایک قانون بنایا گیا، اسی قانون کا نام ہے دین۔ یہ زندگی کیسے بسر کی جائے، معاشرے میں کیسے رہا جائے، سماج میں کیسے اٹھا بیٹھا جائے، کیسا اخلاق ہونا چاہیے، کیسا کردار ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک قانون بنا جس قانون کا نام ہے اسلام۔ اسلام ایک قانون ہے، ضابطۂ حیات ہے جو ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا استعمال کیسے کریں۔ زندگی تو زندگی، یہ جو اعضائے بدن اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جو آنکھ ہے، یہ جو کان ہے، یہ جو زبان ہے، اس کے استعمال کے طریقے کا نام اسلام ہے۔ بھائی اسلام کچھ اور نہیں ہے، اسلام یہ ہے کہ آنکھوں سے وہ نہ دیکھو جو دل چاہتا ہے، وہ دیکھو جو خدا چاہتا ہے۔ فرمائیے گا، زبان سے وہ نہ کہو جو دل چاہتا ہے، وہ کہو جو خدا چاہتا ہے۔ کانوں سے وہ نہ سنو جو دل چاہتا ہے، وہ سنو جو خدا چاہتا ہے۔ ہاتھوں سے وہ نہ کرو جو دل چاہتا ہے، وہ کرو جو خدا چاہتا ہے۔ قدموں کو ادھر نہ بڑھاؤ جدھر دل چاہتا ہے، ادھر بڑھاؤ جدھر خدا چاہتا ہے۔ دل میں ان کو نہ بٹھاؤ جن کے لیے دل چاہتا ہے، ان کو بٹھاؤ جنہیں خدا چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمایا بھئی اسلام ایک قانون ہے کہ آنکھوں کا کیا استعمال ہو، زبان کا کیا استعمال ہو، سماعت کا کیا استعمال ہو، گویائی کا کیسے استعمال ہو۔ اچھا اگر اللہ یہ چاہتا ہے تو کیا غلط چاہتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ آنکھوں سے وہ دیکھو جو ہم چاہتے ہیں، زبان سے وہ کہو جو ہم چاہتے ہیں، کانوں سے وہ سنو جو ہم چاہتے ہیں، اس میں کیا غلط چاہتا ہے؟ بھئی آج تک آپ کو ایک صاحب ایسے نہ ملیں گے جو کہیں کہ صاحب جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے چہرے پہ آنکھیں ہی نہیں تھیں، ہم نے 1,00,000 روپے خرچ کر کے امریکہ سے 2 عدد آنکھیں منگوائیں اور اپنے چہرے پر چپکائیں۔ ایک صاحب ایسے نہ ملیں گے جو کہیں صاحب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان ہی نہیں تھے، ہم نے 20 سال محنت کی تب یہ کان ہمارے سر میں ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس زبان ہی نہ تھی، ہمارے ایک رشتہ دار امریکہ میں رہتے ہیں، ہم نے 20 لاکھ روپے انہیں بھیجے تو انہوں نے 1 عدد زبان وہاں سے بھیجی ہے۔ عزیزوں یہ آنکھیں ہماری دولت کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ کی عنایت کا نتیجہ ہے۔ یہ زبان ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ کی عنایت کا نتیجہ ہے۔ یہ کان ہماری محنت و دولت کا نتیجہ نہیں، اللہ کی عنایت کا نتیجہ ہے۔ تو جب عنایت اس کی ہے تو مشیت بھی اسی کی چلے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اب اس اسلام کے 2 پلرز ہیں، اس اسلام کی 2 بنیادیں ہیں، ایک کو عمل کہتے ہیں، ایک کو عقیدہ کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے عمل بھی ضروری ہے اور زندگی گزارنے کے لیے عقیدہ بھی ضروری ہے، مگر عقیدہ و عمل میں ایک فرق ہے۔ عمل زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اعمال کے ذریعے درجات بلند ہوں گے لیکن عقیدے کے ذریعے اعمال قبول ہوں گے۔ جو سنیے گا بھائی، اعمال کے ذریعے جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے تو اعمال کے ذریعے درجات بلند ہوں گے لیکن عقیدے کے ذریعے اعمال قبول ہوں گے۔ جب تک عقیدہ بہتر نہ ہوگا تب تک عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب میں نے گفتگو کو شروع کیا، سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے۔ اب اسلام میں عقیدہ ایک نہیں ہے، اسلام میں بہت سے عقائد ہیں۔ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے۔ نبی برحق ہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ مولا علی اللہ کے ولی ہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن ان عقائد کے علاوہ اور بھی عقیدے ہیں، اگر آدمی ان عقیدوں سے وابستہ نہ ہو تو اس کا عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے کہ اگر کسی شخص کا آب کوثر پہ عقیدہ نہ ہو، آواز آئے گی وہ جہنم میں جائے گا۔
جس کا فرشتوں پہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا، جس کا ملائکہ پہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا، جس کا سلسبیل پہ عقیدہ نہ ہو وہ جہنم جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جس کا قبر کے سوال و جواب پہ عقیدہ نہ ہو وہ جہنم جائے گا، جس کا جنت پہ عقیدہ نہ ہو وہ جہنم جائے گا۔ ارے حد یہ ہے جس کا جہنم پہ عقیدہ نہ ہو، خدا صلوات بآواز بلند بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا بھی منزل آ رہی۔ بھائی جس کا جہنم پہ عقیدہ نہ، اگر کوئی صاحب کہیں صاحب ہمیں جنت پر تو یقین ہے لیکن ہم جہنم کو نہیں مانتے، تو جس کا جہنم پہ عقیدہ نہ ہو وہ بھی جہنم جائے گا۔ تو ان عقیدوں سے بھی وابستگی ضروری ہے۔ بھائی فرشتوں پہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے، کوثر پہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، سلسبیل پہ عقیدہ ہونا بھی لازم ہے، جنت پہ عقیدہ بھی ضروری ہے، جہنم پہ عقیدہ بھی لازم ہے۔ اب بس یہاں پہ آپ رک کے بتائیں یہ جتنے عقیدے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، فرشتے ہیں، حوریں ہیں، یہ عقیدے ہم کو آپ کو ملے کہاں سے ہیں؟ ان سارے عقائد کا سورس کیا ہے؟ منبع کیا ہے؟ یہ سارے عقیدے کس کی تعلیم ہیں؟ تو بھئی یہ جتنے عقیدے ہیں یہ پیغمبر اسلام سے ملے۔ پیغمبر نے بتایا کہ جنت ہے، عقیدہ رکھو، جہنم ہے، عقیدہ رکھو، کوثر ہے، عقیدہ رکھو، بھئی پوری توجہ رکھیے گا، سلسبیل ہے، عقیدہ رکھو۔ یہ سارے عقیدے ہمیں ذات رسالت سے ملے، یہ سارے عقیدے ہمیں پیغمبر اسلام سے ملے۔ بھائی ہم نے ان عقائد میں جو کچھ حاصل کیا وہ پیغمبر اسلام کی زبان سے حاصل کیا۔ اب اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہو تو مجھے بھی پڑھائیے گا، اور آپ نے کوئی روایت سنی ہو تو مجھے بھی سنائیے گا کہ جب نبی نے ان عقیدوں کی تعلیم دی تو کیا کہیں کوئی واقعہ ملتا ہے کہ نبی نے پہلے کسی کو جام کوثر پلایا ہو پھر کوثر پہ عقیدہ رکھوایا ہو، کسی کو جنت کے باغوں میں گھمایا ہو پھر جنت پہ عقیدہ رکھوایا ہو، کسی کو جہنم کا دیدار کرایا ہو پھر جہنم پہ عقیدہ رکھوایا ہو، کسی کو سایہ طوبہ میں بٹھایا ہو پھر طوبہ پہ عقیدہ رکھوایا ہو، کسی کو فرشتوں سے مصافحہ کروایا ہو پھر فرشتوں پہ عقیدہ رکھوایا ہو۔ کہ نہیں نہ کوئی روایت، نہ آیت، نہ حوالہ، نہ دلیل، نہ مورخ، نہ مصنف، بھائی کسی نے نہیں لکھا کہ نبی نے کسی کو جنت دکھائی ہو یا جہنم دکھایا ہو، کوثر دکھایا ہو یا سلسبیل دکھائی ہو۔ یہ سارے عقیدے نبی نے بغیر دکھائے عطا فرمائے۔ فرما رہے ہیں آپ؟ نبی نے کسی کو کوثر دکھایا، نہ فرشتے، نہ جنت دکھائی، نہ جہنم۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی نے جو نہ دکھایا ہو جب اس پر عقیدہ رکھنا اتنا ضروری ہے تو جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا ہو، صلوات بھیجے محمد والے۔ بات پہنچی میری؟ بھائی جو نبی نے نہیں دکھایا جب اس پر عقیدہ رکھنا اتنا ضروری ہے تو جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھایا ہو، جس کے لیے کجاووں کا ممبر بنایا ہو، جس کے لیے آگے والوں کو پیچھے بلایا ہو، جس کے لیے پیچھے والوں کو آگے بلایا ہو، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا فرمایا ہو، اس کے لیے عقیدہ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ بھائی یہ جو نبی نے جس عقیدے کا میدان غدیر میں اعلان کیا اسے کہتے عقیدہ ولایت۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے اسے کہتے ہیں عقیدہ وحدت، چہاردہ معصومین معصوم ہیں اسے کہتے ہیں عقیدہ عصمت، اہل بیت روز محشر بخشش فرمائیں گے اسے کہتے ہیں عقیدہ شفاعت، مولا علی اللہ کے ولی ہیں اسے کہتے ہیں عقیدہ ولایت۔ اب گفتگو شروع کر رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا۔ اور یہ عقیدہ ولایت اتنا اہم ہے
کہ ہمارے علماء کی کتابیں ان روایتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جناب آدم سے شیش تک اور شیش سے انوش تک، انوش سے قینان تک، قینان سے مہلائل تک، مہلائل سے یارد تک، یارد سے لمک تک، لمک سے جناب نوح تک، نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے اسحاق تک، اسحاق سے موسیٰ تک، موسیٰ سے ہارون تک، ہارون سے یوشع تک، یوشع سے عیسیٰ تک۔ نبی نے فرمایا اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبی بنایا ہی نہیں جب تک علی کا اقرار نہ لے لیا۔ توجہ سنیے گا بھائی، نبی نے فرمایا اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو نبی بنایا ہی نہیں جب تک اس سے مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا۔ یعنی نبیوں سے بھی، توجہ سنیے گا، نبیوں سے بھی پہلے علی ولی اللہ کہلوایا، پھر انہیں نبی بنایا، عہدہ بعد میں دیا، اقرار ولایت پہلے لیا۔ یہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو کہ اللہ نے کسی نبی کو بغیر مولا علی کی ولایت کے اقرار کیے نبی نہیں بنایا۔ اس کا سبب مجھ سے سنیے کہ نبی کیوں نہیں بنایا۔ بھئی کوئی نبی مولا علی کو مانے بغیر نبی نہیں بنا عالم ارواح میں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اب غور سے سنیے گا۔ سبب یہ ہے کہ عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا، عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا، اور خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایسا ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد۔ اب دیکھیں بغور سے سن لیجئے، انشاءاللہ تو میں نتیجے وہ پہنچ جاؤں گا۔ خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ وہ عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا، جسے فارسی میں خبر کہتے ہیں، ہندی میں سماچار کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں نبا۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، اور نبا پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی نبی مولا علی کی ولایت کے بغیر نبی کیوں نہیں بنا؟ تو عربی زبان میں خبر کو نبا کہتے ہیں، اور خبر پہنچانے والے کو، بھائی پوری طرح سے مجھ سے وابستہ رہیے گا تو بات واضح ہوگی، نبی کہتے ہیں۔ خبر کو کہتے ہیں نبا۔ یہ جو ہمارے آپ کے گھروں میں قرآن ہے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک، اس میں نبا ہی نبا ہیں، اس میں خبریں ہی خبریں ہیں۔ فرمائیے گا، اس قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں۔ جناب آدم کے سجدے کی خبر قرآن میں ہے، ابلیس کے جھگڑے کی خبر قرآن میں ہے، جناب نوح کے سفینہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، نبی کی بیوی کے ڈوب جانے کی خبر قرآن میں ہے، ابراہیم کے کعبہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کی خبر قرآن میں ہے، آسمان سے دمبے کے آنے کی خبر قرآن میں ہے، یونس کے بطن ماہی میں جانے کی خبر قرآن میں ہے، یوسف کے خوابوں کی تعبیر بتانے کی خبر قرآن میں ہے، یعقوب کی آنکھوں میں چراغ آنے کی خبر قرآن میں ہے، عیسیٰ بغیر ماں کے پیدا ہوئے یہ خبر قرآن میں ہے، قیامت آنے والی ہے یہ خبر قرآن میں ہے۔ بہت آرام سے سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں، قرآن میں نبا ہی نبا ہے، مگر قرآن کا نام ہے قرآن۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھا ہوا۔ کسی نے 13 رجب کو پڑھ دیا تھا اس لیے اس کا نام پڑھا قرآن۔ قرآن کا ایک نام ہے فرقان۔ فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والا۔ قرآن کا ایک نام ہے فرقان، قرآن کا ایک نام ہے قرآن۔ قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں، قرآن میں نبا ہی نبا ہیں، مگر قرآن کا نام کتاب مبین ہے، قرآن کا نام کتاب نبا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن کا نام قرآن ہے، فرقان ہے، لیکن قرآن کا نام کتاب نبا نہیں ہے۔ قرآن کا نام کتاب نبا نہیں ہے۔ ایک سورہ ہے قرآن میں، جس سورے کا نام ہے سورہ نبا۔ پوری توجہ سنیے گا، جس سورے کا نام ہے سورہ نبا،
سورہ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر والا سورہ. تو جو فرما رہے ہیں آپ, جس خبر کا مطلب ہوتا ہے خبر والا سورہ, اس سورہ نبا کی پہلی اور دوسری آیت میں نباء العظیم کا ذکر ہو رہا ہے. نباء العظیم کا مطلب کوئی سب سے بڑی خبر ہے. تو جو سنیے گا, اس میں ذکر ہو رہا ہے نباء العظیم کا کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما یتساءلون عن النبأ العظیم. کچھ لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کے لیے, نبأ العظیم کے لیے. تو جو سنیے گا, نتیجہ آ گیا. کچھ لوگ نبأ العظیم کے لیے, سب سے بڑی خبر کے لیے سوال کرتے ہیں. یہ ہے قرآن کا سورہ نبا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جنگ صفین کا ایک منظر, کہ جنگ صفین میں مولا علی کے مقابلے میں ایک قاری قرآن آیا علی سے لڑنے کے لیے, اور قرآن پڑھتا ہوا آیا. پہلا تو یہی عذاب تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سے لڑنے آ گیا. پوری توجہ سنیے گا, قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سے لڑنے آ گیا. مولا علی مسکرائے کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ میری طرف متوجہ رہیے گا, ابھی لے لوں گا پانی. میری طرف متوجہ رہیے گا, کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی قرآن پڑھ رہا ہوں. کہ قرآن میں کون سا سورہ پڑھ رہا ہے؟ کہ سورہ نبا پڑھ رہا ہوں. کہ سورہ نبا میں کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ نبأ العظیم پڑھ رہا ہوں. کہ نبأ العظیم کا کیا مطلب؟ کہ نبأ العظیم کا مطلب سب سے بڑی خبر. مولا مسکرائے کہ تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ تو جمائیے گا, کہ تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے, نبأ العظیم کیا ہے؟ کہ یا علی یہ تو نہیں معلوم. میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا واللہ انا النبأ العظیم. سنیے انشاءاللہ, ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے. فرمایا واللہ انا النبأ العظیم, خدا کی قسم میں ہوں نبأ العظیم. ابھی پرسوں 13 رجب کو آپ نے مولا علی کی زیارت پڑھی ہوگی. زیارت میں ایک فقرہ آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبأ العظیم, کہ سلام ہو آپ کے اوپر کہ آپ نبأ العظیم ہیں, آپ سب سے بڑی خبر ہیں. مولا علی ہیں نبأ العظیم, سب سے بڑی نبا علی ہیں. آپ سمجھے کوئی نبی ان کے بغیر نبی کیوں نہیں بنا؟ ہمارے یہاں بھائی جب علم کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا تو نبأ العظیم کے اقرار کے بغیر کوئی نبی کیسے بنے گا؟ سب سے بڑی خبر ہے مولا علی. مولا علی ہے سب سے بڑی خبر. ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے, سنیے گا انشاءاللہ, آپ خاموش نہ بیٹھ پائیں گے. نبأ العظیم ہے مولا علی, سب سے بڑی خبر. اور 1,24,000 نبی ہیں. نبی کہتے خبر دینے والے کو, اور مولا علی ہیں سب سے بڑی خبر. آخری نبی ہیں سب سے بڑے خبر دینے والے. اب سمجھ میں آیا غدیر میں کیوں خبردار کیا گیا کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. بھائی ساری خبریں پہنچا دی, اب سب سے بڑی خبر پہنچاؤ. اچھا سارے نبیوں کو بھیجا گیا زمین پر خبریں پہنچانے کے لیے. سنیے گا نتیجہ تو اب آ رہا ہے. سارے نبیوں کو بھیجا گیا خبریں پہنچانے کے لیے. آخری نبی جو سب سے بڑے خبر دینے والے تھے, ایک دن ان کو بلا لیا گیا معراج پہ. ہم نے پوچھا بھائی سارے نبیوں کو زمین پر خبریں پہنچانے کے لیے بھیجا تھا, یہ آخری نبی کو آسمان پر کیوں بلایا گیا؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. سنیں آپ میری بات سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا سارے نبیوں کو زمین پر خبر دینے کے لیے بھیجا گیا. آخری نبی کو آسمان پر بلا لیا گیا. ہم نے پوچھا معراج پر کیوں بلایا؟ تو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد را من آیات ربہ الکبریٰ. معراج پر کیوں بلایا گیا؟
یہ میں نے آیت سنائی ہے، روایت نہیں، قرآن ہے، میرا بیان نہیں. توجہ سنیے گا. آسمان پر کیوں بلایا گیا؟ قرآن نے کہا لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے بلایا. بھئی آپ آیت سنتے ہیں، آیت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جیسے خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، خبر کو نبا کہتے ہیں، ویسے آیت کہتے ہیں نشانی کو. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے معراج میں نبی کو بلایا سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے، آیت کبریٰ دکھانے کے لیے. یہ قرآن ہے، قرآن. لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، کہ معراج پر بلایا گیا سب سے بڑی آیت دکھانے کے لیے. اب جس میرے مولا نے کہا واللہ انا النبأ العظیم، خدا کی قسم میں سب سے بڑی خبر ہوں، اسی علی نے کہا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ. بھائی متوجہ رہیے، نتیجہ دینے چاہ رہا ہوں. مولا علی نے کہا خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. اب بات مکمل ہو گئی. فرمایا آیت اللہ الکبریٰ میں ہوں، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. اب ذرا میرے ساتھ بولیے گا، اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی نہیں. ابھی ساتھ نہیں آئے. سب سے بڑی خبر بھی، سب سے بڑی نشانی بھی. ایک بار اور کہنے کی زحمت کیجئے گا اور پوری طرح متوجہ رہیے گا. اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی علی. بھائی خبر بھی علی ہیں، نشانی بھی علی ہیں. قانون یہ ہے کہ خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی توجہ فرمائیے آپ نے. خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں نبی نے زبان سے من کنت مولا کیوں کہا، علی کو ہاتھوں پر کیوں اٹھایا؟ ارے من کنت مولا کہہ کے نبأ العظیم پہنچائی، علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے آیت اللہ الکبریٰ کے صلوات بھیجے محمد والے. سمجھے کیا ہوا؟ یہ عزیز و عقیدہ ولایت. بھائی من کو تو مولا کہہ کے نبأ العظیم پہنچائیے اور مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے معراج کی نشانی کی زیارت کرائیے. غدیر میں کیا ہوا؟ غدیر میں نبی کا زمین پر آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا، معراج پر جانے کا مقصد بھی پورا ہو گیا. تو جب مقصد پورا ہو گیا تو اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، دین بھی مکمل ہو گیا. تو بات کو آسان کرتا ہوں، سب سے بڑی نشانی بھی علی ہیں اور سب سے بڑی خبر بھی علی ہیں. اب حافظوں کے حافظے کو کیا کیجئے؟ تھکے تو نہیں آپ؟ حیدری یا اب حافظوں کے حافظے کو کیا کیجئے؟ حافظوں کے حافظے کو کیا کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں، سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے. کیا سنا آپ نے؟ بھائی چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں، سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے. ارے میں غلط کہہ گیا، جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہے. اور سچی خبر یاد نہیں ہے، جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں. دیکھیں کتنی جھوٹی جھوٹی خبریں حافظوں کے حافظے محفوظ ہیں. سب سے بڑی جھوٹی خبر یہ پھیلائی گئی کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور نبی کہتے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے. لیکن معاذ اللہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ جھوٹی خبر سب کو یاد ہے کہ جناب ابو طالب سے نبی کہہ رہے کلمہ پڑھ لیجئے.
انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ خبر نہیں ہے، یہ لطیفہ ہے کہ کلمے سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے. بھائی جس کی گود میں پلنے والے کلمات ہوں، بات واضح کروں گا تو طولہ نہیں ہو جائے گی، جس کی گود میں پلنے والے کلمات ہوں. قرآن میں کلمات کا ذکر ہے. سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ بکلمات فتاب علیہ، کہ ہم نے آدم کی توبہ کو کلمات کے ذریعے قبول کیا. کچھ کلمات ہیں جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول کی گئی. اب یہ کلمات کون ہیں؟ کون ہے کلمات؟ تو علامہ مقبول احمد صاحب مفسر و مترجم قرآن نے اپنی تفسیر و اپنے ضمیمے میں جو لکھا وہ میں منوان آپ کو سنا رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ کلمات لفظ ایک ہے مگر اس میں حرف 5 ہیں. توجہ رکھیے گا، لفظ ایک ہے، حرف 5 ہیں. ایک کاف، ایک لام، ایک میم، ایک الف، ایک تے. یعنی ایک لفظ میں 5 حرف رکھے تاکہ یہ بھی پیغام پہنچ جائے کہ دیکھو کلمات 5 ہیں، اب ان میں 3-5 نہ کرنا. سنیے گا غور سے، کلمات لفظ ایک ہے. بچے بھی بیٹھے، بات آسان ہو جائے. کاف جسے انگریزی میں کے سمجھیے، لام جسے ایل سمجھیے، میم جسے ایم سمجھیے، کلمات الف جسے اے سمجھیے اور تے جسے ٹی سمجھیے. بچے بھی سمجھ لیں، کلمات ایک لفظ ہے مگر اس میں 5 حرف ہیں. اب علامہ مقبول احمد صاحب لکھتے ہیں کہ عربی زبان دنیا کی ایک انوکھی زبان ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہمارے آپ کے رشتوں میں کچھ مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث ہوتے ہیں، کچھ میل ہوتے ہیں، کچھ فیمیل ہوتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں، تو ویسے ہی وہ لکھتے ہیں کہ جو عربی میں حروف ہوتے ہیں تو عربی کے حروف میں بھی کچھ مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث ہوتے ہیں. جیسے رشتوں میں شوہر مذکر، زوجہ مؤنث، بیٹا مذکر، بیٹی مؤنث، بھائی مذکر، بہن مؤنث، باپ مذکر، ماں مؤنث. وہ لکھتے ہیں ویسے ہی حروف میں بھی کچھ حروف مذکر ہوتے ہیں میل اور کچھ حروف فیمیل ہوتے ہیں. اب وہ لکھتے ہیں کہ کلمات ہے ایک لفظ اور اس میں جو 5 حرف رکھے گئے تو لکھتے ہیں اس کلمات میں کاف ہے مذکر، لام ہے مذکر، میم ہے مذکر، الف ہے مذکر، وہ آخر میں جو تے ہے وہ ہے مؤنث. کہ اللہ نے عجب انتظام کیا کہ 5 حروف میں 4 مذکر 1 مؤنث، تاکہ سمجھنا کلمات میں وہ ہیں جن میں 4 مرد ہوں گے 1 خاتون ہوگی. بھائی کلمات میں وہ ہیں جن میں 4 مرد ہیں 1 خاتون ہے. اب وہ 4 مرد کون ہیں 1 خاتون کون ہے؟ تو چاہے مباہلے کا منظر دیکھو، چاہے تطہیر کی چاہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور ہمایا یہ ہے کلمات. سنیے گا، جس کی گود میں پلنے والے کلمات ہوں اس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی کلمات یہ کلمات ہیں. قرآن سے آپ پوچھئے، جناب عیسیٰ کا ذکر ہے. جب جناب عیسیٰ دنیا میں آنے والے تھے تو ان کی ماں کو بشارت دی گئی تھی کہ بیٹا ہونے والا ہے، مگر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بیٹے کی بشارت دی جا رہی، کہا گیا تھا بے کلمتن، کہ مریم ہم آپ کو ایک کلمے کی بشارت دے رہے ہیں. اسی لیے جناب عیسیٰ کا لقب پڑا کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ. اس کا مطلب کلمہ صرف زبان سے نکلنے والے جملوں کو نہیں کہتے ہیں، ذات معصوم بھی کلمہ ہوتی ہے. جناب عیسیٰ کو قرآن نے کیا کہا؟ بے کلمتن. توجہ سنیے گا، بے کلمتن، انہیں کلمہ کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں آتے ہی بولنے لگے.
समझाया जो दुनिया में आते ही बोलने लगे वो कलमा होता है। अब मुसलमानों से पूछिए जो मरियम की गोद में बोले वो भी कलमा है, तो जो 13 रजब को नबी की गोद में बोले और कीजिएगा वो क्या होगा भाई, जनाब ईसा कलमा है इसलिए कि मरियम की गोद में बोले, तो मौला अली भी कलमा है इसलिए कि नबी की गोद में बोले। अच्छा, ईसा को कहा गया कलमा, तवज्जो रखिएगा, ईसा को कहा गया कलमा। जनाब मूसा को कहा गया कलीम। मूसा है कलीमुल्लाह, वो ईसा है कलेमतुल्लाह। बात अगर मेरी पहुंच गई तो मेरी मेहनत स्वार्थ हो जाएगी। मूसा है कलीमुल्लाह, वो ईसा है कलेमतुल्लाह। ज़रा दोनों की ज़िंदगी देखिए। ईसा पैदा होते ही बोलने लगे, वो कलमा कहलाए। मूसा दुनिया में आए, फिरौन ने हाथ बढ़ाया, मूसा ने तमाचा मारा। क्या सुनाया? वो कलीम कहलाए। समझाया, पहचानो कलमा कौन होता है, कलीम कौन होता है। जो दुनिया में आते ही बोलने लगे वो कलमा है, जो काफिर के मुंह पर तमाचा मारे वो कलीम है। अरे जाने निसार मेरे मौला पर अली ने 13 रजब को कुरान सुना के बताया कि कलमा भी मैं हूं, अबू जहल का तमाचा मत। अली 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 सुनिएगा अज़ीज़ान किराम, कलमा भी अली, कलीम भी अली। तो जिसकी गोद में कलमे पले हों उसका कलमा ढूंढ रहे हैं। कज़ाब नबी ने कहा कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, और माज़अल्लाह उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। ये झूठी खबर कैसे फैलाई गई? हमने कहा ये कहाँ की बात है, ये कब की बात है? कहा ये जनाब अबू तालिब के वक्त आखिर की बात है। वो बीमार थे। हमने कहा कहाँ थे? का बिस्तर पर। हमने कहा बिस्तर कहाँ होता है? का कमरे में। हमने कहा कमरा कहाँ होता है? का मकान में। हमने कहा लानत तेरे दिमाग पर, बंद मकान की झूठी खबर याद है, खुले मैदान की सच्ची। भाई बंद मकान की झूठी खबर याद है और खुले मैदान की सच्ची खबर याद नहीं। आज तो मोबाइल का ज़माना है भाई, मोबाइल का कानून ही यही होता है कि खुले में नेटवर्क ज़्यादा काम करता है, कमरे में सिग्नल वीक हो जाते हैं। मगर ये सखीफ़ाई मोबाइल कौन सा है कि सखीफ़ा में कनेक्शन और सिग्नल ज़्यादा आ रहे हैं और गदीर में स्विच ऑफ हो गया। हमने पूछा भाई ये कौन सी कंपनी का है? तारीख ने तो कोई जवाब नहीं दिया, दिल ने कहा ये 3G का है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। 3G है। बाज़ान गिरामी, सबसे बड़ी खबर भी अली हैं, सबसे बड़ी निशानी भी अली है। इन पर अकीदा विलायत कि अली अगर सारी दुनिया आपकी विलायत पर जमा हो जाती तो हम जहन्नम न बनाते। ये है अली वलीउल्लाह।
یہ عقیدہ ولایت. اب بس آخری بات کہ صاحب یہ واجب ہے یا مستحب ہے. تو دیکھیں یہ ایک شرعی مسئلے ہیں, یہ لفظ شرعی اصطلاحات میں آتے ہیں, میں اس پہ نہیں بولوں گا. ہاں اگر آپ یوں مجھ سے پوچھئے تو علی ولی اللہ کہنا واجب ہے یا مستحب ہے, تو میں مستحب نہیں مانتا ہوں, اس لیے کہ مستحب کا ایک قانون ہے. نماز شب مستحب ہے, اگر نماز شب میں نہ پڑھوں تو ثواب میں کمی ہوگی, آسمان سے عذاب نہیں آئے گا. ابھی ظہر کی نماز ہے, عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے. اگر میں انگوٹھی اتار کے نماز پڑھوں تو ثواب میں کمی آئے گی, عذاب نہیں آئے گا. خوشبو لگانا مستحب ہے. آج روز شہادت جناب زینب ہے, میں نے خوشبو نہیں لگائی, ثواب میں کمی آئے گی, عذاب نہیں آئے گا. مستحب کا قانون یہ ہے کہ اگر مستحب چھوڑ دیا جائے تو ثواب کم ہوتا ہے, عذاب نہیں آتا. اگر میرے مولا کو ماننا مستحب ہوتا تو غدیر میں حارث پہ عذاب نہ آتا. توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ اگر مستحب تھا تو اس پہ عذاب کیوں آ گیا؟ بھائی مستحب چیز چھوڑنے میں عذاب تھوڑی آتا ہے, ثواب کم ہو جاتا ہے, عذاب تھوڑی آتا ہے. حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ اسی لیے تو آیا کہ اس نے مولا علی کی ولایت کو نہیں مانا, تو یہ مستحب تو ہے ہی نہیں. اب بات کیجئے واجب کی. اب تک بہت خوش ہو کے سنا آپ نے, نعرے لگا لگا کے سنا, مسکرا کے سنا, تبرہ کر کر کے سنا. اب دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں آپ. مستحب تو میں مانتا ہی نہیں, لیکن اس کو میں واجب بھی نہیں مانتا. میں واجب بھی نہیں مانتا, اس لیے کہ واجب کا ایک قانون ہوتا ہے. ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا. سنیے گا, ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا. نماز واجب ہے عاقل پر, پاگل پر نہیں. کیا بتایا؟ اور جو سنیے گا, نماز بالغ پر واجب ہے, نابالغ پر نہیں. عاقل پر واجب ہے, پاگل پر نہیں. روزہ صحت مند پر واجب ہے, بیمار پر نہیں. حج امیروں پر واجب ہے, فقیروں پر نہیں. جہاد مردوں پر واجب ہے, عورت پر نہیں. عورت پر نہیں, عورت پر نہیں. عورت پر نہیں. اب اگر کہیں جمل میں کوئی عورت مرد بننا چاہے, تو واجب کا کیا قانون ہے؟ سنیے, واجب کا قانون کیا ہے. نماز عاقل پر واجب ہے, پاگل پر نہیں. روزہ صحت مند پر واجب ہے, بیمار پر نہیں. حج امیروں پر واجب ہے, فقیروں پر نہیں. تو واجب کے لیے عقل کی شرط ہے, عمر کی شرط ہے, سن کی شرط ہے. جتنے بھی واجبات ہیں ان میں عقل کی شرط ہے, یا عمر کی شرط ہے, سن کی شرط ہے, دولت کی شرط ہے, صحت کی شرط ہے. مگر میرے مولا علی کی ولایت کے لیے نہ دولت کی شرط ہے, نہ صحت کی شرط ہے, نہ عمر کی شرط ہے. ایک شرط ہے, خون کی طہارت. سنے آزان گرامی, یہ عقیدہ ولایت. بھئی اسلام کے دو جز ہیں, ایک عمل ایک عقیدہ, اور عقیدوں میں بھی عقیدہ ولایت. ایسا عقیدہ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل, اے میرے حبیب پہنچا دیجئے, میرے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا. اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یہ سب سے اہم عقیدہ ہے عزیزوں, اور یہی ہم میں اور دوسروں میں فرق پیدا کرتا ہے. اس عقیدہ ولایت جناب امیر سے وابستہ رہیے, اور اس میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے.
اس لیے کہ ہم و آپ جو آج دنیا میں پہچانے جاتے ہیں تو حکومتوں سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، ہم آپ دولت سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، باغ و باغات سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، زمین و جائیداد سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، ہم دو چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں، یا تو علی کی ولایت سے پہچانے جاتے ہیں یا مولا حسین کے ماتم سے پہچانے، یہی ہماری شناخت ہے اور اسی پہ انحصار ہے۔ اس لیے کہ زندگی کا جب سفر ختم ہوگا اور موت کا دروازہ پڑے گا، جس دروازے سے ہو کے دو راستے گئے، ایک جنت کو ایک جہنم کو، اس راستے پر کوئی نظر نہیں آئے گا، سب سے پہلے نظر آئیں گے تو مولا علی نظر آئیں گے، مولا علی نظر آئیں گے، ملک الموت روح قبض کرنے آئے گا، مولا علی آئیں گے، گھبرانا نہیں، ہم آئیں گے، ہم بس اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ہمارے روشن علی صاحب مرحوم، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے تمام اہل خاندان کو توفیق صبر عطا کرے کہ اسی دولت ولایت سے وابستہ رہ کے گئے، اور رہنا چاہیے۔ بھائی دیکھیے یہ بستی براہی سادات کی بستی ہے اور بہت پختہ شجرہ ہے، بڑا مضبوط شجرہ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے مطالعہ کیا ہے، سادات کی بستی ہے، اگر غیر اعتراض کرے تو وہ غیر ہیں، ہمارا ولایت کے دامن سے وابستہ ہونا نسبی مجبوری ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ گرامی یہ عقیدہ ولایت، اسی پہ خاتمہ ہونا ہے اور اسی پہ انحصار نجات ہے۔ اگر یہ مضبوط ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، لیکن قبر میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا اور جس کا سب سے اہم جواب ہوگا وہ یہی ہوگا، منکر نکیر پوچھے کہ بتا تیرا خدا، مولا علی نے فرمایا گھبرانا نہیں، ہم آئیں گے، ہم۔ اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں صاحب قبر میں پٹھرے لگے ہوتے ہیں، اس پہ تو ٹنوں مٹی لدی رہتی ہے، آپ کے مولا علی قبر میں کیسے آتے؟ ارے قبر میں پٹھرے نہیں ہوتے، علی کے دشمن کی عقل میں پٹھرے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں صاحب قبر میں پٹھرے ہوتے ہیں، مولا علی کیسے آتے؟ ارے ابھی 13 رجب کو گزرے ہوئے 3 ہی دن تو ہوئے ہیں، جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک پائے اس کو قبر کے پٹھرے روکیں گے؟ فرمایا ہم آئیں گے، ہم آئیں گے، گھبرانا نہیں، ہم آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب علی آ جائے، یوں قبر کے لیے شاعروں نے کیا کیا نہیں کہا۔ عباس میاں ناصری مرحوم گزرے ایک شاعر، انہوں نے کہا کہ ناصری قبر پہ عبرت کے لیے لکھوا دو، طول کھینچا یہاں تک شب تنہائی۔ بڑی وحشتناک منزل ہوتی ہے قبر کی بھی، اور موت بھی بڑی خطرناک منزل ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو اسے آپ سنتے ہیں عالم نزا کہا جاتا ہے۔ یہ جو عالم نزا آپ سنتے ہیں، عالم نزا، تو آپ کو معلوم ہے نزا کسے کہتے ہیں؟ اکثر سنا ہوگا صاحب فلاں صاحب عالم نزا میں ہیں، تو یہ نزا کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ نازیات۔ نزا عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے تیر کمان دیکھا ہوگا، تو تیر کمان میں جب آپ کمان میں تیر لگاتے ہیں تو کمان میں ایک ڈوری ہوتی ہے، تیر کا پچھلا حصہ اس ڈوری میں پھنساتے ہیں اور کمان کو کھینچا جاتا ہے اس ڈوری کو، تو جو ڈوری کھینچی جاتی ہے تو اس کھینچنے کو عربی زبان میں نزا کہتے ہیں۔ چونکہ بدن سے روح کھینچی جاتی ہے اس لیے اس موقع کو عالم نزا کہا جاتا ہے۔ نازیات، سورہ نازیات، ان کی قسم کھائی گئی ہے، کھینچنے والوں کی قسم۔ کہ کون کھینچنے والے ہیں؟ وہ ملائکہ جو روح کو کھینچتے ہیں۔ یہ بڑی سخت منزل ہے۔ دیکھیے ہم آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے عزت دی ہم نے شکر ادا کیا، شہرت دی ہم نے شکر ادا کیا، دولت دی ہم نے شکر ادا کیا، اولاد ملی ہم نے شکر ادا کیا، زیارت کو گئے ہم نے شکر ادا کیا، عہدہ ملا ہم نے شکر ادا کیا۔ ابھی نماز ظہر پڑھیے گا تو سب سے پہلے شکر اس بات کا ادا کیجیے گا کہ علی جیسا مولا ملا۔ جو اس منزل میں کام آتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف روح نکلنے میں ہوتی ہے عزیزوں، سب سے زیادہ پین
آج کل پین کلرز ملتی ہیں، میڈیکل اسٹور پر جائیے، گردے میں درد ہو رہا ہے پین کلر مل جائے گی، سر میں درد ہو رہا ہے پین کلر مل جائے گی۔ سب سے زیادہ پین، سب سے زیادہ درد اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے۔ آپ کسی میڈیکل اسٹور پر جائیے، کسی ڈاکٹر سے جائیے اور کہیے کہ صاحب ہمارے دادا انتقال کرنے والے ہیں، کوئی پین کلر دے دیجئے کہ روح نکلنے میں درد نہ ہو۔ بڑے سے بڑا سائنسدان وہ پین کلر نہیں بنا پایا جو موت کے درد کو مٹا دے۔ صرف ایک پین کلر ہے موت کے درد کو مٹانے والا، جسے عشق علی کہتے ہیں۔ یہ وہ پین کلر ہے کہ روح نکلتی ہے، احساس بھی نہیں ہوتا، لگتا ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی۔ اس وقت بھی علی آتے ہیں، پھر قبر کی منزل علی آتے ہیں۔ تیرا خدا مولا علی کہتے ہیں، کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تیرا نبی کہہ دے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تیری کتاب کہہ دے قرآن۔ تیرا قبلہ کہہ دے کعبہ۔ پوچھا جاتا ہے کہ اور تیرا امام؟ اب مولا علی چپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو پوچھا گیا، مولا علی نے بتا دیا۔ نبی کو پوچھا گیا، مولا علی نے بتا دیا۔ قرآن کو پوچھا گیا، مولا علی نے بتا دیا۔ لیکن خود مولا علی کے بارے میں پوچھا گیا تو اب سلونی کا دعویٰ کرنے والا بھی خاموش ہے، اب نہیں بتا رہے ہیں۔ جو صبح و شام ممبر سے کہتے ہیں پوچھو پوچھو، اب نہیں بتا رہے ہیں۔ میں کہوں گا میرے مولا آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ کہ اب نہ بتا کے بتا رہا ہوں کہ اللہ کو بھولو گے علی بتائیں گے، نبی کو بھولو گے علی بتائیں گے، قرآن کو بھولو گے علی بتائیں گے، مگر اگر علی کو بھول جاؤ گے تو کوئی بتانے کے لیے نہ آئے۔ بس عزیزو، اسی لیے ہم کسی مرحلے میں مولا علی کو نہیں بھولتے۔ خوشی کا موقع آئے تب بھی مولا علی کو یاد کرتے، گھر میں موت ہو جائے تب بھی ان کو یاد کرتے۔ خوشی ہو محفل ہوتی ہے، غم ہو مجلس ہوتی ہے۔ اللہ درجات بلند کرے روشن صاحب مرحوم کے۔ اور آج کی تاریخ 15 رجب ہے۔ ایک حساب سے آپ کربلا معلیٰ میں اگر 15 رجب کو ہوتے، ایک بار میں تھا وہاں، تو عراق میں 15 رجب کو جناب زینب کی شہادت کا دن مانا جاتا ہے۔ بی بی زینب ثانیہ زہرا، وہ بی بی زینب کے مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام دنیا میں آئے اور امام حسن 2 سال کے ہو گئے تو جب مولا علی گھر میں آتے تھے تو مولا حسن ان کو دیکھ کے دوڑتے تھے، اور جیسے ہی مولا علی اپنے نور نظر کو اپنی طرف دوڑتے ہوئے دیکھتے تھے تو مولا علی امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ بی بی فضہ کہتی جب جناب امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے تب بھی امام حسین اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے اور مولا علی امام حسین کو بھی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ لیکن فضہ کہتی ہے جب سے میری شہزادی دنیا میں آئیں جناب زینب کا، جب بیٹی اپنے باپ کی طرف بڑھتی تھی، جب 2 برس 3 برس کی تھی، تو مولا علی بی بی زینب کو گود میں نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ بی بی زینب کے ہاتھ میں اپنی انگشت مبارک تھما دیتے تھے اور انگلی کے سہارے بی بی زینب کو گھر کے اس کونے سے اس کونے تک لے جاتے تھے اور اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے۔ جناب فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے اپنے آقا سے پوچھا، میں نے کہا یا علی آخر یہ کیا بات ہے، سارے بچوں کو آپ گود میں اٹھا لیتے لیکن بیٹی کو انگلی تھما کے گھر کے آنگن کے اس کونے سے اس کونے تک لے جاتے، اس کونے سے اس کونے تک لاتے؟ جواب سننا آزادانو، تڑپ جاؤ گے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا، لے کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، میری بیٹی کو دیار بدیار پھرائے، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را، توق آہن در گلوے سید سجاد را۔ اس بی بی زینب کی آپ کی آواز بلند، وہ بی بی زینب جو ثانیہ زہرا ہے، وہ بی بی زینب جو شریکت الحسین ہے۔ سلام عظمت زینب پر۔ عصر تک اسلام بچانا مولا حسین کا کام تھا، بعد شہادت امام حسین دنیا تک اسلام پہنچانا بی بی زینب کا کام۔ یہی وجہ ہے کہ راوی کہتا ہے
راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب جب مولا حسین کوئی لاشا لاتے تھے تو امام حسین آگے آگے ہوتے تھے، ایک برقع پوش بی بی پیچھے پیچھے ہوتی، کہ ایک طویل القامت بی بی پیچھے پیچھے برقع پہنے اور امام حسین آگے آگے کا، مگر جب وقت رخصت امام حسین رخصت ہوئے تو راوی کہتا میں نے دیکھا وہ بی بی آگے آگے جا رہی ہیں، امام حسین ان کے پیچھے پیچھے۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجا میں توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ سنا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جناب زینب نے سوار کیا، مطلب یہ تھا کہ زینب اب یہ گھر آپ کے حوالے، دیکھیں بی بی، دیکھیں بہن، سر ہم کٹائیں گے، سر کی رضا آپ کو لٹانا ہے، تیر ہم نے کھائے ہیں، تازیانے آپ کو کھانا، دیکھیں بہن، ارے اصغر کی میت ہم نے اٹھائی ہے، سکینہ کا لاشا آپ کو اٹھانا ہے۔ بی بی زینب نے بھائی کو گھوڑے پر سوار کیا۔ یہ بات اگر پہنچ گئی تو رونے کو بہت ہوگی۔ دیکھیں جب مولا حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تھے، اس بات کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا، کہ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو دمت الثاقبہ میں روایت موجود ہے کہ امام حسین کو گھوڑے پر بی بی زینب نہیں بٹھاتی تھی، یہ کام جناب علی اکبر کا تھا، کہ جناب علی اکبر باپ کا بازو پکڑ کے احتراماً باپ کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے۔ سنیے گا کلیجہ تڑپ جائے گا، یہ کام بی بی زینب کا نہیں تھا، یہ کام جناب علی اکبر کا تھا۔ اب اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کام علی اکبر کرتے تھے کہ وہ بازو پکڑ کے گھوڑے پر بٹھاتے تھے، اور ایک کام مولا عباس کرتے تھے۔ مولا عباس، غور سے سنیے گا، مولا عباس امام حسین کا بازو پکڑ کے گھوڑے پر نہیں بٹھاتے تھے۔ آپ شبیہ ذوالجناح برآمد کرتے، آپ نے ذوالجناح کی شبیہ میں دیکھا ہوگا کہ گھوڑے میں ایک رکاب ہوتی ہے۔ یہ رکاب کیوں ہوتی ہے؟ یہ رکاب اس لیے ہوتی ہے کہ اس رکاب میں پاؤں ڈالے بغیر آدمی گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا، اور یہ رکاب چونکہ ہلتی رہتی ہے لہذا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی اس رکاب کو پکڑے تاکہ پاؤں ڈالا جائے۔ لکھا ہے کہ جناب علی اکبر بازو پکڑ لیتے تھے اور جناب عباس دوڑتے ہوئے آگے آتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے رکاب کو لیتے تھے اور امام کے پیروں میں ڈال دیتے تھے۔ سنیے گا گرامی، جناب علی اکبر کا کام تھا باپ کو گھوڑے پر بٹھانا، اور جناب عباس کا کام تھا گھوڑے کی رکاب کو امام کے قدموں میں ڈالنا۔ تو وہ کام جو بیٹے کا تھا وہ تو بہن نے کیا، اب جو کام عباس کا ہے وہ کون کرے؟ سنیے گا، روایت میں ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک برقع پوش بی بی دوڑتی ہوئی آئی اور رکاب لے کے امام کے پیروں میں ڈال دی۔ ہم نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہ کوئی اور نہیں، عباس کی بیوہ جناب لبابہ نکل کے آ گئی، الوداع الوداع اللہ الوداع الفرا۔ جناب عباس کی بیوہ نے، جناب لبابہ نے یہ کام کیا، کہا میرا شوہر وصیت کر کے گیا تھا کہ دیکھو جب میرا آقا گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو پاؤں میں رکاب کو تم ہی سنبھال کے ڈالنا۔ پھر حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجا میں توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ماں کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو،
نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ کہا اچھا بہن الوداع، گھوڑے کو ایڑ دی کہ 4 برس کی بچی گھوڑے سے لپٹ گئی۔ کہا نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ بیٹی کو آخری مرتبہ سینے پر لٹایا، میدان میں آئے، بلا کا جہاد کیا۔ امام ابھی تلوار چلا رہے تھے کہ کسی نے سایہ کیا، اب جو دیکھا تو جبریل پروں کو پھیلائے کھڑے ہیں۔ کہا جبریل کیا بات ہے؟ کہا فرزند رسول آپ کو بچپن میں جھولا جھلایا۔ ارے عالم غربات، اللہ آواز دی جاؤ جبریل، یہ وعدہ طفلی کو ادا کرنے کا وقت ہے۔ پھر بلا کا جہاد کیا، حکم خدا آیا، تلوار کو نیام میں رکھا کہ جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا، واہ محمدہ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا؟ یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ عزیزو یہ 2 بند سنیں اور مجلس تمام ہو جائے۔ زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ میر انیس نے نظم کیا کہ آواز سن کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزا قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر؟ بھئی اب بھائی سنیے گا، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر؟ پھر ایک مرتبہ اماں کی طرف دیکھا کہ اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشتہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کا تھا کہ اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشتہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے۔ عملیت تمام ہو رہی ہے۔ آواز کس نے دی؟ آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے، للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، ارے اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو رضا میں یا فاطمہ چھپا لو رضا میں حسین کو۔ اب جو دیکھا گھوڑے پر بھائی نظر نہیں آیا، ارے میرا ماں جایا کہاں ہے؟ اللہ بس آخری بات، اور خوب رو چکے آپ اور پڑھ چکا میں۔ آج بی بی زینب کا دن بی بی زینب کی شہادت سے منسوب ہے۔ آج دعا کیجئے کہ ہم سب آپ آج اس گریے کے صدقے میں جناب زینب کے روضے کی زیارت کرنے جائیں۔ آپ جناب زینب کی زیارت پڑھیے تو زیارت میں کچھ فقرے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بی بی زینب دوڑتی ہوئی نیزوں کو ہٹاتی، پتھروں کو ہٹاتی، اپنے بھائی کے لاشیں پائیں۔ عزیزو ایک جملہ ہے، چاہے جیسے سمجھ لیجئے گا تو رو دیجئے گا۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا، وہ کہا انتا اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ انتا ہمانا، انتا رجانا، تیرا ماما کہاں ہے؟ تیرا کرتا کہاں ہے؟ تیری کمر کا پٹکا کہاں ہے؟ پھر کہا نانا، ارے اس کے لیے جنت سے کپڑے آئے تھے، اس کا لباس لٹ گیا، اس کا ماما۔
حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے روشن علی رضوی مرحوم ابن وارث علی رضوی کی روح کو اصال ثواب کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آج بی بی زینب کی شہادت سے منسوب بھی دن ہے، یہ کام بھی مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ گزارش ہے کہ 2 منٹ ہی صحیح ہائے حسین کہہ کے ماتم کر لیں۔